پتہ ہوگا نا, مجھے نہیں علم تو میں کیا کروں, یعنی کہ میں تصدیق کروں اس بات کی جس کا مجھے علم نہیں ہے. تو پھر آپ اللہ کو نعوذ باللہ بت مانتے؟ نہیں, میں نے یہ بھی نہیں کہا. بٹ صاحب کبھی آپ سے اللہ بولا ہے؟ آپ ہاں جی کریں بات, آپ کریں بات. آپ سے بٹ صاحب میں تو مناظرے والا بندہ نہیں ہوں, گفتگو کروں گا, آپ گفتگو کریں. بٹ صاحب کبھی اللہ تعالیٰ آپ سے بولا اللہ تعالیٰ نے؟ اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ سننے والے سن لیں, یہ انتہائی پڑھے لکھے انسان ہے, اور بات کیا کر رہے ہیں کہ وہ ان سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا. میں کہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا. کیوں نہیں یہ پتا؟ کہہ جب رہے انہوں ہیں نے کہہ دیا مجھ سے یہ کیا کہہ رہے ہے ہیں. تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ ایمان لے کے آئیں اس بات پر کہ ان سے کیا ہے. اچھا میری بات سنیں, اگر کیا ہے تو ان کی ذاتی حیثیت میں اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کر سکتا ہے, ذاتی حیثیت میں مجھے کیا علم. میں تو نہ انکار کر رہا ہوں نہ اقرار کر رہا ہوں, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات جو ازلی اور ابدی ہیں وہ ہمیشہ قائم رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی صفت کو اللہ تعالیٰ نے صرف آپ کی وجہ سے, کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے. بٹ صاحب مناظرہ نہیں ہے, گفتگو ہے, یہ ذہن میں. ہاں جی, اور آپ ہمیں بتائیں گے کہ شرک کیا ہوتا ہے. جی ہاں کریں میں بات. بتاؤں, موقع دے. اچھا بٹ صاحب ان کو الہام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہی ہے مسیح موعود. آپ اللہ کی اس بات پہ ایمان لے کے آتے ہیں؟ دیکھیں ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے, جب مجھے شرح صدر ہو جائے گی تو میں مان لوں گا. فی الحال مجھے نہیں ہے, میں نہیں مان رہا. لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ تعالیٰ کسی سے کلام نہیں کرتا, کر نہیں سکتا. ہاں جی, اس نے حرام کر دیا اپنے اوپر کلام کرنا. بٹ صاحب موقع بھی تو دیا کرے نا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے آپ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جو جبا صاحب کو الہام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اللہ نے کلام کیا ہے, وہ صحیح کلام ہے. مینگو صاحب آپ ذرا بتائیں یہ بات کو گھمانے کا کیا انداز ہے. کیا میں نے یہ بات کی ہے کہ میں یقین رکھتا ہوں, اور میں نے کیا واضح انداز میں جواب دیا ہے؟ اللہ بولتا نہیں ہے. مینگو صاحب آپ ذرا مجھے بتائیں کہ میں نے واضح انداز میں کیا جواب دیا. میں باہر آپ کی لڑائی ہے, یہ آپ نے لڑائی چنی ہے. چلے نیچے والے سن لیں, واضح بٹ صاحب میرے سے گفتگو کریں, بار بار یو ایل کے پاس مت بھاگا کریں امداد کے لیے, میرے سے گفتگو کریں, چھوڑے نیچے والوں کو اوپر والوں کو. جی 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 بات کریں, کیا ہو گیا بٹ صاحب میری بات سنیں. اللہ کلام کرتا ہے نا؟ جی جی کلام کرتا ہے اللہ. اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھے کہ اللہ نے مجھ سے کلام کیا, اللہ اس کی شہرت کاٹتا ہے کہ نہیں کاٹتا؟ بات یہ ہے کہ اگر جھوٹ باندھے تو اللہ تعالیٰ اس کا سلسلہ ختم کر دیتا ہے. ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہے. ٹھیک ہے, اب غور کریے گا, جبا صاحب کا سلسلہ بھی جاری ہے, طارق چوہان اس کا جیتا جاگتا ثبوت آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اور اکبر خان بیٹھا ہے. بٹ صاحب مجھے بتائیں, جبا صاحب کو اللہ تعالیٰ نے الہامن بتایا کہ تو ہی مسیح موعود ہے, آپ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا ہم سے؟ دیکھیں ہاں جی, آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بت بنایا ہوا ہے. آپ جا کدھر رہے ہیں؟ طاہر چوہان نے کبھی اپنی براڑ لگا کر جمبا صاحب کے پیغام کی تبلیغ کی ہے؟ بتائیں مجھے, کبھی انہوں نے سمجھایا ہے؟ وہ خود, یار مجھے بات کرنے دیں, اور مجھے بات کرنے دیں بھائی. وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے عقائد, ہماری تعلیم اس قابل نہیں ہے کہ ہم انسانوں کو دعوت دیں, اس لیے انہوں نے کبھی براڑ بھی جب لگائیں گے تو میں دیکھوں گا, سوچوں گا, غور کروں گا. اس کا ثبوت دے. طارق چوہان کو لائیو شیئر کی جائے, انہوں نے بات کی ہے کہ نہیں, ان کو بلایا جائے پلیز. ہاں جی ہاں جی, میں نے نہیں سنی. میں ان کو ہمیشہ دوسروں کی براڈوں پہ سنتا ہوں, میں نے ان کی براڈ آج تک نہیں سنی. تو میں یہی کہوں گا براڈ پہ بیٹھ کر جمبا صاحب کی تعلیم پیش کی, آپ جھوٹ باندھ رہے ہیں. اپنی براڈ لگائے, میں یہ کب کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی آپ کی براڈوں میں نہیں آتے. اب آپ نے اس کا ثبوت اگر نہ ملا کہ وہ خود کہتے ہیں ہماری تعلیم ایسی نہیں ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں, یا آپ نے توبت بندی ان پہ, ورنہ ثبوت اس کا دینا پڑے گا. ہاں جی, اگر ہو تو دیکھیں ہماری براڈیں لگتی ہیں نا, ہماری کتابیں چھپی ہیں, ہم لوگوں کی طرف جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, لوگوں کو بلاتے ہیں. اگر ہو تو وہ براڈ لگائیں, ہر روز لگائیں. یار اب دیکھیں, اب بات نہیں کرنے دے رہے. بات یہ تھی کہ آپ نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بت بنایا ہوا, اس کی دلیل دیں, کیوں بنایا, کس کو اختیار دیا؟ اچھا کہتے, اچھا موقع دیں. آپ دوستو تماشا دیکھیں, بٹ صاحب نے خود دعویٰ کیا ہے کہ آپ اللہ کو بت مانتے ہیں, اب کہتے ہیں اس کی دلیل دیں. بٹ صاحب آج کیا دوائی کھائی ہے آپ نے صبح صبح کی؟ مطلب دعویٰ آپ کریں اور دلیل میں دوں؟ آپ کا ہوش میں ہے بٹ صاحب؟ آپ کیا ہو گیا آپ کو؟ جی جی, اوپن آئی صاحب یہ تھے آپ کے لیکچرار آج کے. ان سے میں نے پوچھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بت ہونے کی بولتا, یار اب یہ بول رہے, یہ تھے لیکچرار آپ کے, نکل گئے سب, ساری لیکچراری نکل گئی فوراً, سارا شرک نکل گیا. میں بیک گراؤنڈ پہ گیا ہوا تھا. صاحب آپ میوٹ رکھے, دیکھیں دو بندوں کی بڑی اچھی بیک گراؤنڈ میں تھا, مجھے پتا نہیں.
آپ हाँ म्यूट जी, रखिए, आप म्यूट हाँ जी, हाँ जी, सर। हाँ जी, मुझे मेरी बारी है, मुझे बात करने दें, मेरी मतलब बारी कोई है मुनाजरा तो हो नहीं रहा, इल्मी डिस्कशन यार। आप कर ले, फिर हाँ मुझे जी, हाँ मौका जी, दे मुझे दो आप। बात, हाँ, मुझे बात करने दें, मेरी बारी है। आपने सवाल किया कि दलील क्यों मांग रहे हैं, सुनने वाले सुनने की दलील, मैं सुनने वाले इनसे ये सुन। मांग रहा हूँ यार। ये थी लेक्चर आ रही है आपकी, सारी निकल गई अभी तक, अभी निकल गई यार ये सारी। पर्सनल ना सुनने हुआ वाले करे सुन बात ले। ना, ना हाँ जी, पर्सनल ना हाँ जी, हुआ सुन, करे। हाँ जी, हाँ जी, सुनने वाले सुन ले। मैंने इनसे ये दलील मांगी है कि आप समझते हैं कि अल्लाह ताला नहीं बोलता, लिहाजा ज़ाहिर है नतीजा ये निकलता कि वो आपने उसको बुत बनाया हुआ है, कि बुत जैसे नहीं बोलता अल्लाह भी, उसकी दलील दें। कहते हैं आप कौन होते हैं दलील मांगने वाले। ये थी इनकी आज की लेक्चर आ रही कि आप कौन होते हैं बिल्कुल उनसे आप पूछने मेरे पे वाले झूठ कि झूठ उसकी बांध दलील रहे क्या हैं। है। बिल्कुल आप मेरे पे झूठ बांध रहे हैं, और आपने बोला झूठ। बट साहब आपने माशाल्लाह कलकत्ता से लेकर वासेपुर तक मनाजरे आपने किए, और आपको ये नहीं पता कि दावा आपने किया है और आपके दावे के हक में दलील दूसरा दे। बट साहब खुदा का खौफ करे, नहीं सुनने वाले सुन रहे हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं कि बट साहब क्या कर रहे हैं। बट साहब खुदा का खौफ करे, दावा आप करें और दलील मैं दूं। मतलब वो सुहेब राजा वाली बात है, आपका दावा भी हम पेश करें, आपकी दलीलें भी हम आपको बताएं। मतलब ये क्या बातें है। बट साहब देखिए छोटी सी बात है, मेरे नजदीक अल्लाह ताला जो है वो वाहिद है, वो आहद है, ला शरीक है। बट साहब आप मुझे इस बात का जवाब दे दें, क्या अल्लाह ताला औरत के तौर पे देखा जा सकता है ख्वाब में? इसका जवाब दे जरा। जी भाइयों, आप देख लें, मैंने इनको पूरी बात करने का मौका दिया। अब मुझे उम्मीद है ये मुझे टोकेंगे नहीं, जो जैसा कि बार बार अब ये कर रहे हैं। बात यह है कि यहाँ पे मुनाजरा नहीं हो रहा। आपने खुद कह दिया था कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मुनाजरा नहीं करते। तो यहाँ पे दावे या किसने दावा नहीं किया, ये बात नहीं हो रही। मैंने बुत बना बैठा है कि तौहीद क्या होती है और शिरक क्या होता है। आप आज दलील दे के जाएंगे कि आपके पास क्या दलील है कि अल्लाह ताला ने बोलना छोड़ दिया। शुक्रिया।
स्पीकर और मैं रहेंगे, आज सीकरी निकलेगी या यूनिवर्सिटी निकलेगी? यार ये देखे ना भट्ट साहब, मैंने वो कर दी आपके साथ। हाँ अगर जी, मैं हाँ जी, अपनी करे 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 बात करे करे। आप तो बड़े देर से मेरे हाथ आपको आए हैं, यकीन करे दिनों रात आप का तो फर्क बड़ा मुमकिन है। जमाने के बाद मेरे हाथ आए हैं। आप इनको रहने दे, मुझे रहने दें। हेलो, ओपन साहब सबको नीचे उतार दें, हेलो हेलो ओपन साहब सबको नीचे उतार दें। यार एक सेकंड, हम लोग की कंसेंसस से करते हैं ना एक चीज। आप लोग को वैसे बात यह है कि सीकर साहब जाना चाह रहे थे, वो नहीं बात करना चाह रहे थे, लेकिन अब आप आए हैं तो अंदाजा करो, कहता बड़े अरसे बाद सब मेरे रिपीट आ गया। हाँ जी, हाँ जी, बड़े अरसे बाद, बड़े अरसे बाद। अल्लाह की शान है। तो जी बस ओपन साहब मुझे और सीकर साहब को रहने दे, बाकी को नीचे उतार दें और 2-2 मिनट लगाएं जरा। अब शिरक और तौहीद पे बात नहीं, होगी अभी कोई तंग नहीं कर रहा, कोई बोल नहीं रहा, असल में कोई भी बोल नहीं रहा, कोई यार भी चले बोल ठीक रहा है, है मैं जा रहा क्योंकि हूँ। मैं तारिक कह रहा खान हूँ साहब का जो फैसला हेलो, फिक्र है वो लिया इस दे। वजह बार से बार 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 ऐसी मसले नहीं लगती। मैं चाहता हूँ कि फैसला साहब हर कोई घोड़े पे सवार आता है, हवा में आखिर घोड़े पे कोई नतीजा निकले। ये नहीं जी, ओपनर्स भाई अब मुझे भी मौका देना। एक बंदे की टूटी चले जी, पड़ती दे इन्हें मौका, मौका दे इन्हें, दे इन्हें मौका। ओपनर्स भाई, दो मिनट नहीं पूरे होते, आपको भी दो देते हैं, दो ठीक है। ओपनर्स भाई, शाह साहब रहेंगे म्यूट, चौहान साहब रहेंगे म्यूट, लेकिन भट्ट साहब के मुंह से अगर मैंने तुआना निकाल दिया ठीक है। अगर आप तो भट्ट साहब मेरा नाम बदलते। देख उन्होंने सीकरी बोला यार, आपने तब तो नहीं रोका उनको इस बदकलामी पे। वो मेरे चले आप म्यूट, फेवर दूंगा ना थोड़ा सा। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, म्यूट लगा ले, कोई मसला करा दिया, आपको प्रॉब्लम है। कोई मसला नहीं, आप म्यूट लगा ले। बस हमारी डिस्कशन होने दे। 2-2 मिनट कोई नहीं होते, मैं 2-2 मिनट में ऐसे फजूल खिताब नहीं सुन सकता। म्यूट लगा ले जी। भट्ट साहब, अल्लाह कलाम करता है क़यामत तक। जी जी, अल्लाह ताला की ये सिफ्त है कि अल्लाह ताला क़यामत तक कलाम करता रहेगा। और अल्लाह ताला ये किससे करेगा, किसके से करेगा कलाम? यार ये ओपन आई साहब 2-2 मिनट या 1-1 मिनट लगा दें। ये बंदा नहीं है, यही कलाम इसको अल्लाह पता है किसके से कि करेगा? दलाइल नहीं है। भाई बात तो तो पता है सुनिए। ये बुहतानबाजी करता है, झूठ बोलता है, ये जुबानदराजी करता है, इसको इल्म है। हेलो, 1 मिनट जी बाम, 1 मिनट जी हाँ, तबाही 2-2 होगी। मिनट लगाएंगे या 1-1 मिनट लगा दें, नहीं नहीं, मेरा क्योंकि ये ख्याल मेरे है, वक्त में मेरा बोल ख्याल ना है सके। बट साहब वो जो नहीं बट साहब, ये भी ना असल में डिबेट नहीं स्टार्ट हुई। वो एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं कि जब आप कहते हैं बोल रहा है तो आपसे इससे क्या मुराद होती है? क्या ओपन वो आइज भाई नॉर्मल मेरे पे लोगों से कहते बोलने के यार, बाद मानते है हैं, या खास अभी तो उसमें कुछ मानता है। मेरी बात ओपन आई साहब, वो मेरी आप बात इधर क्लियर कर मुकम्मल लेते नहीं। हैं बातों हाँ में जी, आपस में ना। हाँ जी, मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। जब क्लियर मेरी की बात 2 मिनट। मुकम्मल नहीं हुई, हाँ जी, इसलिए मैं कह रहा यार हूँ टाइम भट्ट लगा दे। साहब, आप अपनी चॉइस से ऊपर आए हैं, चॉइस से ऊपर आए हैं। हमने पहले कहा था ये डिबेट नहीं है। आप यकीन करें, मेरा आपके साथ इतना लो लेवल नहीं हुआ मैं डिबेट आपके साथ करूं। डिस्कशन पैनल होता है, डिस्कशन कर ले। आपको चस्का चढ़ा हुआ है कि 2 मिनट में अपना खिताब करके तो मैं कहूं देखे जी 65 बंदे कह रहे हैं कि नहीं भट्ट साहब ऐसे नहीं होता। अभी आए, गुफ्तगू करते हैं प्यार से, मुझसे आप पूछ लें। अब मैं भी आपको बता देता हूं, भट्ट साहब आपने मुझ पे तोहमत बांधी नीचे आके। सबसे पहले आपने दावा कर दिया लो जी ये अल्लाह को बुत मानता है। दे दलील, मैं अल्लाह को माज अल्लाह बुत मानता हूं। अल्लाह ताला की लानत पड़ेगी, आपने अल्लाह के साथ बुत का लफ्ज यूज किया। आपको तो शर्म ही नहीं है इस बात की। दे दलील, दे दलील जी। अल्लाह को अगर कलाम बंद हो जाए तो अल्लाह को बुत माना जाता है कि आप इसके जी ऊपर? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये दलील बनाई थी कि बुत नहीं बोलते, मेरा अल्लाह बोलता है। ये तो आप कहीं दलील कुरान में मौजूद नहीं है। ठीक तो हो फिर तो गया। बात, हाँ जी, अच्छा एक मिनट ओपन आई साहब देखें, इन्होंने बात की, मैं बोला तो इसका फिर मतलब ये है कि फिर देखिए, ओपन आइज यार, फिर ओपन ओपन आई आइज साहब ये मर्दों की तरह बात नहीं होती। इंतहाई बदतमीजी है कि दूसरा बंदा बात करे, बंदा बोलना मर्दों की तरह बात नहीं होती आपसे। क्या ओपन आइज आपकी तरह तू मैं करवानी है आपने अपनी बरात पर। बट यार ये बंदा इस बट लायक साहब- नहीं है। बट देखिए साहब इसको बात- पता है कि मेरे पास दलाइल नहीं है। मैं इस लायक पुलिस से नहीं है सुना तो ना भट्ट मेरी बात। साहब डिस्कनेक्ट आगे नीचे चले जाएं। बट साहब बात यह है कि इस वक्त ये जो डिस्कशन स्टार्ट हुई है उसका बिल्कुल प्लान नहीं था, ना ही मेरा, ना किसी और का, ना इनका। आपने एक चीज़ स्टेटमेंट नीचे लिखी थी जो कि इनके बारे में थी। अब वो स्टेटमेंट को डिनाई कर रहे हैं। अब आपने प्रूफ करना है कि वो आप क्यों कह रहे हैं उन्हें ऐसा, तो आप प्लीज़ वो कर लें रादर देन हम इधर उधर जाएं। जी जी, आप ऐसा करें, आप दिन और वक्त मुकर्रर कर लें, 2-2 मिनट होंगे तो मैं उसका मैं सबूत लानत नहीं बेचता आपके साथ डिबेट पे। ये थी सीकरी सारी निकल गई, लेक्चर आ रही निकल गई सारी। नहीं। चलो ओपन आई साहब, अभी बात नहीं, करें, लेकिन अभी ना- बात करें, अभी आपने अभी कहा था तो अभी बात कर लेना, क्योंकि आपने एक स्टेटमेंट उनके बारे में दी थी। आप उनको क्लियर कर दें ताकि आज की हाँ बात जी, आज हाँ जी, खत्म हो, हाँ जी, क्योंकि मैं debate क्लियर तो कुछ कर देता पहले हूँ, भी नहीं मैंने होनी थी। क्लियर कर
ہاں جی اوپن آئی صاحب، میں نے کلیئر کر دیا ہے، میں نے قرآن کی دلیل دے دی ہے، اور میں قرآن سے بڑھ کے کیا دلیل دوں؟ مجھے نہیں علم تھا کہ یہ اس طرح غیر مہذب انداز میں گفتگو ہوگی کہ دوسرے کو بات ہی نہیں کرنے دی جائے گی، اس لیے میں نے وقت کا تقاضا بار بار کیا ہے، لیکن آپ نہیں مانے۔ ہمیشہ نہیں بات ایسی وقت ہوتی ہے ہاں جی کہ اب وقت اس ہوتا ہے۔ پہلے اب میں بول سکتا ہوں کہ بٹ صاحب نے پٹتے ہی رہنا ہے۔ چلیں ایک کام کرتے ہیں اچھا یار ایک دوسرے کے بیچ میں نہ کوئی بولے، ٹھیک ہے اسپیکر صاحب؟ اب آپ نے جو کہنا انہوں نے جو بات ابھی کی ہے، انہوں نے حضرت ابراہیم کے یار بارے میں اوپن جو ایز بھائی، ایگزامپل دی تھی کہ اوپن ایز انہوں نے بھائی جب کہا تھا دیکھیں بات بتوں کو سمپل سی ہے، اوپن ایز بھائی بات سمپل سی ہے۔ آپ یقین جی جی کریں پچھلے 1.5 جی سال جی سے نا لتھارجک ہو گئے ہیں کہ یہ اللہ کو معاذ اللہ بت بنا لیا ہے۔ وہ انصر رضا نے بھی یہی چولی ماری تھی جا کے غامدی کے سامنے کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کو خدا بنایا، آپ نے خدا کو بچڑا بنا لیا۔ یہ سستی قسم کی جو جھکتے ہیں نا اللہ کے اوپر، اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کے اوپر لعنت کانسٹنٹ ڈال کے بیٹھا ہوا ہے۔ یقین کریں اللہ کی لعنت اس لیے پڑ جاتی ہے جب اللہ کے ساتھ آپ بت جیسے الفاظ یوز کرتے ہیں نا، اور کہتے ہیں کہ معاذ اللہ جی کسی مسلمان نے اللہ کو بت بنا لیا۔ خدا کا خوف کرے اور شرم کرے اس بات کے اوپر۔ آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی آپ اللہ کے ساتھ کیسے الفاظ یوز کرتے؟ نہ کسی نے کوئی سٹیٹمنٹ دی، نیچے آ کے سٹیٹمنٹ لکھ رہے ہیں کہ لو جی سیکر اللہ کو بت بناتا ہے۔ کوئی شرم نہیں آتی آپ کو بہتان باندھتے ہو؟ مرزا صاحب جو ہے وہ تو مانتے ہیں کہ وہی اب ہونی نہیں ہے، تو پھر مرزا صاحب بھی اللہ کو بت بناتے تھے۔ یہ کیا باتیں آپ کی، کیا دلیلیں ہیں اس بات کی؟ اگر اللہ تعالیٰ بولتا ہے قیامت تک بولے گا اللہ تعالیٰ، یہ آپ کا ماننا ہے۔ طارق چوہان صاحب کے جو پیشوا ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اللہ کلام کر رہا ہے، ان کو مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں یا نہ کرے ذرا۔ میں تو اس طرح کی بات ہی نہیں کروں گا، مجھے پریکٹیکل ایگزامپل میرے سامنے بیٹھی ہے۔ اگر دیکھیں بھائی میں تو اوپنائز بھائی میں تو کہتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے ابھی بھی کلام کر رہا ہوں، شہد کی مکھی سے اللہ تعالیٰ کلام کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی سے بھی، ہمیں تو نہیں پتا نا، ہمیں یہ پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے بعد کسی عام بشر سے کلام نہیں کرتا۔ ویری سمپل، ہمارے لیے تو دین مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ اگر یہ مانتے ہیں تو ہمیں کہتے ہیں اے کوڑاتے اے میدان، وہ اوپر طارق صاحب بیٹھے ہیں، طارق صاحب نے بتا دیا، طارق صاحب کو ان کی جو کیا کہتے ہیں پیشوا ہے ان کے اوپر اللہ نے کلام کیا، یہ مانتے کہ نہیں مانتے؟ خالی ان سے جواب لے دیں۔ جی بٹ صاحب۔ جی اوپن آئی صاحب دیکھیں میں نے کتنی خاموشی سے ان کی بات سنی، انہوں نے کوئی ایک بھی دلیل دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں سے کلام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا چھوڑ دیا ہے؟ کوئی ایسی بات؟ تو بات یہی ہے بنتی ہے کہ بت نہیں بولتے، اب اللہ تعالیٰ نے کلام کرنا بند کر دیا ہے۔ اگر نہیں کیا تو جو بھی اللہ تعالیٰ کسی پر کلام کرے گا اور بار بار کرے گا تو اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے قرآن کریم میں کہ صرف غیب کی خبریں اپنے انبیاء کو دیتا ہوں، رسولوں کو دیتا ہوں، تو وہ نبی ہی ہوگا اگر کثرت سے کلام ہوگا۔ عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کلام نہیں کرے گا کوئی نبی نہیں آ سکتا، اس کے دلیل انہوں نے قرآن سے لے کے آنی ہے۔ اگر نہیں آ سکتا تو پھر ظاہر ہے کہ جیسے بت نہیں بولتے کسی سے، وہ اللہ بھی نہیں بولے گا۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ بولے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر میں معافی مانگتا ہوں، میں اپنے بھائیوں کو یہ اب سمجھائیں جا کے، جو یہ دیکھیں بات عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ شیر سے بچائیں گے، ٹھیک ہے، تو بڑا مجمع جو ان کا ہے، ان کا اجماع جو ہے وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا، نہیں بولتا۔ تو پہلے بھی اسلام کو خطرہ ہے تو انہیں جا کے سمجھائے، پھر ہمیں کیا سمجھا رہے ہیں؟ جب ان کو سمجھائیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے ان کو کوئی اسلام سے درد ہے، پھر ہمیں بھی سمجھائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شیر کو چھوڑ کے بلی کے پیچھے ہماری تعداد تھوڑی سی ہے، ہمارے پیچھے کیا پڑے ہوئے، پھر جائیں انہیں سمجھائیں جا کے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ اچھا جی دیکھ لے کہ 64 بندے سدھرے ہیں یار، یہ کوئی کیلیبر ہے بات کرنے کا یار، مطلب یہ کوئی طریقہ ہے بات کرنے کا؟ ٹھیک ہے، اب ایک بندے سے 100 دفعہ ایک سوال پوچھ لیا اور میں نے اپنا جواب 100 دفعہ دے دیا ہے، اب وہ بندہ کہتا انہوں نے دیکھے مجھے قرآن سے دلیل کو نہیں دی، انہوں نے کون سی قرآن کی آیت پڑھ دی ہے؟ بس شرم نہیں آ رہی؟ 100 دفعہ سوال پوچھا ہے، اوپر طارق چوہان بیٹھا ہے، بھائی ان کے مطابق اللہ کلام کرتا ہے، اور اللہ کے بندے ہمیں منوانے آ گیا، شیر چیتا، چیتا شیر، شیر چیتا، یہ کیا ڈیبیٹ اس طرح ہوتی ہے؟ اس طرح گفتگو ہوتی ہے؟ اور اوپر بندہ بیٹھا ہے، بتاؤ اللہ کلام کرتا ہے، کیا کہ نہیں کیا؟ طارق چوہان کے جو پیشوا ان سے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ جبا صاحب نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ جی بٹ صاحب ہاں یا نا؟ یا کوڑا تھا پتا جی، جبا صاحب نے کلام کیا کہ نہیں کیا؟ جی دوبارہ میں نے مکمل بات کرنے دی، امید ہے یہ بھی مجھے مکمل بات کرنے دیں گے۔ سوال یہ تھا کہ میں نے قرآن سے دلیل دی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ دلیل نہیں دی تھی کہ اللہ تعالیٰ اور 500-600 سال یا 2000 سال بولے گا، اس کے بعد بولنا چھوڑ دے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بت کلام نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کرتے، کبھی بھی نہیں کریں گے۔ تو یہ دلیل انہوں نے کہاں سے لی
کہ اللہ تعالیٰ اب کلام نہیں کرے گا، کسی نبی کے ساتھ نہیں کلام کرے گا، جبکہ قرآن کریم واضح ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ پھر میں نے ان کو ان کے اجماع کی بات سنائی، انہوں نے نہیں کہا ایک دفعہ بھی کہ ہاں میں انہیں سمجھاؤں گا۔ اگر پورا اجماع ہی بھئی آپ کا گمراہ پر چل رہا ہے تو آپ انہیں جا کے سمجھائیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بدترین جاندار زمین پر وہ ہے جو عقل استعمال نہیں کرتا۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ بچے کو شیر سے بچایا جائے، تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے اجماع سے پہلے اسلام کو بچائیں، سمجھائیں جا کے انہیں، لیکن عقل کہاں آپ کے نزدیک سے گزرتی ہے؟ تو بھئی آپ کہیں کہ ہم انہیں سمجھائیں گے تو میں بہت خوش ہوں گا، دعا کروں گا آپ کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ لے جی میری یہ اوپرائز بھائی آخری باری ہے، کہتے ہیں جاہل کے ساتھ کبھی بحث نہ کرو، ٹھیک ہے؟ جاہل جو ہے وہ آپ کو اپنے لیول پہ لائے گا اور اپنے لیول پہ لا کے آپ کو ڈیگریڈ کرے گا۔ بٹ صاحب پتہ ہے کیا بات ہے، اسی وجہ سے پورا ٹک ٹاک آپ سے نہ بھاگتا ہے کہ بندہ جو ہے یقین کرے اس کے ساتھ دیوار سے سر مار لو تو بہتر ہے۔ اتنی جرت نہیں ہو رہی کہ اوپر طارق چوہان بیٹھا ہے، آپ کے منہ چڑھا رہا ہے، اور یقین کریں آپ کے اس گندے بھونڈے عقیدے کے اوپر لانتے ڈال رہا ہے بیٹھ کر، کہ وہ مان رہا ہے کہ اس کے جو پیشوا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے اور آپ اس کلام کو نہیں مانتے۔ یہ آپ کو شرم آنی چاہیے، یقین کریں شرم آنی چاہیے۔ امت کو سمجھاؤ۔ آپ جیسے کافروں کو کیوں نہ سمجھائیں بھائی، جو اللہ کو خواب میں عورت کے روپ میں دیکھتے ہیں، جو معاذ اللہ مانتے ہیں کہ مرزا صاحب نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ نطفہ دیا تھا جیسے عورت مرد سے نطفہ لیتی ہے۔ شرم نہیں آپ کو آتی توحید پہ بات کرتے ہوئے؟ آپ لوگوں تو ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ پہلے آپ سے میں نے آتے ہی سوال پوچھا کہ عورت کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے، آپ نے جواب ہی نہیں دیا کیونکہ شرم آتی ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بزرگ جو عورت کے روپ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہے خواب میں۔ مرزا صاحب اللہ خود کو سورج کہتے ہیں، اللہ کو چاند کہتے ہیں، خود کو مرد کہتے ہیں، اور آپ کے اللہ تعالیٰ کو عورت کہہ کے اللہ کو نطفہ دیتے ہیں معاذ اللہ۔ ایسی ذلیل گھٹیا توحید ہے آپ کی جماعت کی، آپ ہم سے توحید پہ بات کریں گے؟ آپ توحید پہ بات کریں گے؟ جو 2.5 سال کی بچی کی شادی کرا دیں گے 8 سال کے بچے کے ساتھ، آپ توحید پہ ہم سے بات کریں گے اس کی جان بچانے کے لیے؟ تو ہم پرستی مانگلک ابھیشیک اور ایشوریا کی شادی کی طرح جیسے کتے کے ساتھ شادی کرائی، بندر کے ساتھ کرائی، پھر درخت کے ساتھ کرائی، ویسے اپنے بیٹے کی 2.5 سال کی بچی سے شادی کرائی، بلی دے دی اس کی۔ یہ توحید والے ہم سے بات کریں گے؟ مشرک ہم سے بات کریں گے اس بارے میں؟ ایک دلیل آپ کے پاس نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا بت نہیں بولتے، اللہ تو بولتا ہے۔ کوئی شرم آنی چاہیے آپ کو یار، خدا کا واسطہ ہے کوئی ترجمہ ہی قرآن کا صحیح طرح پڑھ لو۔ مرزا طاہر کی جان چھوڑ دیں مہربانی کر کے، بس کر دیں، مرزا طاہر کی جان چھڑ دیں۔ ہوں کتنا ہی زندگی پڑھنا ہے ان کا؟ لیکچر سیالکوٹ پڑھ لیا تو میں نے فلاں پڑھ لیا، لاکن پڑھ لی، تھی مناظرے کے، خدا کا خوف کریں یار۔ اتنی گھٹیا توحید جتنی بٹ صاحب آپ کی ہے نا، یقین کریں میں نے روح عرض پہ نہیں دیکھی۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں قیامت آ جائے گی، یہ بندہ جواب نہیں دے گا جمبا کا، یہ بندہ جواب نہیں دے گا کہ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو نطفہ کیسے دیا مرزا صاحب نے۔ اس بغیرتی کا جواب کبھی نہیں دے گا یہ بندہ۔ تو میری ڈیبیٹ ختم ہوتی بھائی، جاہل سے میری بحث نہیں ہو سکتی، معذرت، جزاک اللہ۔ جی اب آخری ٹرم مجھے دے دیں، میری بھی آخری ہوگی۔ کوئی نہیں ہے، کوئی مباحثہ نہیں ہو رہا ادھر، پہلی ٹرم آپ نے لیے نیچے لکھ کر، کوئی ٹرم نہیں ہو رہی، اوپن آئی صاحب میں کوئی نے ٹرم آخری نہیں ہے، ٹرم یہ مناظرہ نہیں ہے۔ بھائی آپ پہلے آپ نے بات شروع کی تھی تو میرا خیال ہے بٹ صاحب نے پہلے بات کی تھی آگے، کوئی ٹرم نہیں ہے۔ دیکھیں پہلے آئے تھے تو یہ تھوڑی پتہ تھا کہ یہ آخری ٹرم ہو جائے گی، پہلے یہ بتائیں یہ فیصلہ ہوا تھا تو اس لیے مجھے دے دیں، اس کے بعد ان کو ایک اور دے دیں، بولنا پڑے گا۔ اگر کوئی ایسی بات آپ کریں گے تو بولنے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ ہاں اب دیکھیں یہ ڈکٹیٹر تو نہیں نا یہاں پہ نا کہ یہ فیصلہ کریں گے بھی ہم باقی گیسٹ بیٹھے ہیں نا ادھر، یہ نہیں چلے گا، ہاں جی یہ نہیں چلے گا، کوئی نہیں چلے گا۔ پہلی ٹرم کیوں لی تھی؟ پہلی ٹرم کیوں لی تھی؟ یہ تو مناظرہ تھا ہی نہیں، اوپن آئی صاحب کے ٹرموں کی بات ہو، پہلے یہ بتائیں آپ نے خود کہا تھا مناظرہ نہیں ہے۔ یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ نہیں ایک سیکنڈ ایک بات کرتے ہیں، کیونکہ سیکرٹ صاحب نے پھر کیا کہتے ہیں، obviously انہوں نے جانا تھا پہلے بھی اور وہ رکے تھے آپ کے لیے اسپیشلی، لیکن اب اگر وہ تو یہ چلے جائے، میں بات کرتا ہوں، یہ چلے جائے، میں ان کو نہیں روک رہا۔ کیوں چلے بھائی، تم میرے پیٹ پیچھے بات کرو، یہ کون سا طریقہ بات؟ میں تمہارے پیٹ پہ سے نہیں کرتا بھائی، میں اپنا ایک مجموعی اپنا دے دوں گا۔ نہیں پر شاہ صاحب بیٹھے ہیں، ابھی شاہ صاحب کا موقع ہے، باقی طارق چوہان صاحب بیٹھے ہیں۔ ہاں جی مجھے ایک ٹرم دے دیں، میں نے بھی جانا ہے۔ اوپن آئی صاحب مجھے بھی کام کرتے ہیں، آپ دونوں نہ بولیں، ابھی آپ دونوں نہ بولیں، ابھی طارق چوہان صاحب کو بولتے ہیں کہ دیکھیں میں نے ان کی بات کا جواب دینا ہے۔ ہاں جی مجھے جانا ہے۔ بٹ صاحب دیکھیں اب نا یہ تو ناانصافی ہو جائے گی، آپ دونوں نہ بولیں اس وقت، طارق چوہان صاحب بیٹھے ہیں وہ بولیں، اس کے بعد کیا کہتے ہیں میں آپ کو موقع دے دوں گا۔ طارق چوہان صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ مجھے موقع دے دیں، ایک موقع ہی نہیں دیتے، اس کے بعد مجھے دے دیں، ٹھیک ہے جی، اوکے ٹھیک صحیح ہو گیا۔ چلیں جی طارق چوہان صاحب آپ نے کچھ کہنا ہے اس کے بارے میں تو؟
طارق صاحب جی، طارق صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ طارق چوہان صاحب، شاہ صاحب کو لے لے، شاہ صاحب آپ بتا دیں، آپ بھی آئے ہیں پہلے کے. شاہ صاحب آپ ادھر ہیں؟ میں بس یہی کہوں گا کہ مظلومیت اور اپنی عقائد کی بے پناہ تکذیب ہوتے ہوئے بھی دیکھ کے اگر غیرت نہیں آ رہی کسی کو، پھر یہی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حل نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے جی، الزام تراشیاں اور صرف باتیں، منہ کی باتیں ادھر سے ادھر، بس زبان چلانے کی عادت جس کو ہو جاتی ہے نا میرے بھائی، اس کا کوئی حل نہیں ہوتا. بس انہیں بٹ صاحب کو یہی ہے، زبان چلانے کی عادت ہے. ان سے ہم نے بڑی دفعہ مناظرے کر کے بھی دیکھ لی ہیں، یہ کبھی کسی سوال کا جواب نہیں دیتے، کبھی بھی. ریکارڈڈ پڑے ہوئے ہمارے پاس، 3 گھنٹے کی بحث ہم نے ان کے ساتھ کی ہے. ایک ہی ان کے پاس اسکرپٹ ہے، وہی اسکرپٹ بولتے رہتے ہیں اور جھوٹے الزام لگاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر، جھوٹے، بالکل بے بنیاد اور جھوٹے الزامات لگا کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے. اور چاہے یہاں پہ 3000 لوگ دیکھ رہے ہوں، اپنے منہ سے آپ کبھی بھی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتے. کیوں نہیں آپ میں ہمت ہوئی بٹ صاحب جواب دینے کی؟ جب آپ سے پوچھا ہے، سمپل آپ سے پوچھا گیا ہے کہ بھائی جواب دے دیں کہ کیا جمبا صاحب نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں ہاں یا نہ تو کریں. آپ نے ہاں یا نہیں کیا، آپ نے ایڈریس ہی نہیں کیا، اور آپ جو ہے وہ یہ چیز دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے سامنے بندہ بیٹھا ہوا ہے، آپ کو دعویٰ چاہیے تھا نا. آپ نے پہلے طارق چوہان کے اوپر الزام لگایا، میں نے شیئر کی براڈ طارق چوہان کے ساتھ، میں نے کہا آئیں ذرا، یہاں پر کہہ رہا ہے جمبا صاحب کا پیغام نہیں پہنچا ایک بندے کو. آپ کو پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں میری شرح صدر ہوگی. آپ کی شرح صدر کی کیا وقت اور ویلیو ہے؟ کوئی نہیں، زیرو بٹن نل، کچھ بھی نہیں ہے. تو بٹ صاحب جانے دیا کریں یہ باتیں، ہاتھ ہر سوراخ میں نہیں ڈالتے. کئی دفعہ کیا ہوتا ہے آگے سے نا ہاتھ کیے ہے نا وہ کٹ جاتا ہے ہاتھ. آج آپ کا ہاتھ کٹ گیا ہے، لوگوں کے سامنے پورے طریقے سے آپ ایکسپوز ہو گئے، پر چھوڑ دیں یہ حرکتیں بچوں والی. جزاک اللہ. جی اب اوپن ایسا میری باری ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پر پلیدگی ملے گا جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. جہنم والے کہیں گے ہم نے عقل استعمال کی ہوتی تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. قرآن کہتا ہے جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. میں نے قرآن سے دلیل بنائی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلیل بنائی ہے کہ بت نہیں بولتے. کیا انہوں نے یہ دلیل بنائی کہ اب اللہ بھی نہیں بولے گا؟ کوئی ایک دلیل قرآن سے. قرآن کا فتویٰ ہے کہ وہ کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے. کیونکہ آپ کافر بھی ثابت ہوئے، آپ ظالم بھی ثابت ہوئے، آپ فاسق بھی ثابت ہوئے، تو پھر آپ کے پاس رہ کیا جاتا ہے؟ آپ نے اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ بت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ظالم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی سزا دے گا جن تک اسلام کا پیغام پہنچا ہی نہیں، وہ بھی کافر، وہ بھی جہنمی. آپ خدا بھی ظالم کے طور پہ پیش کر رہے ہیں دنیا کے سامنے، آپ خدا کو بت کے طور پہ پیش کریں دنیا کے سامنے. آپ کے پاس ایک بھی دلیل نہیں. آپ کوشش کر رہے ہیں جمبا صاحب کے پیچھے چھپنے کی. دیکھیں لاچاری اور بے بسی کی حالت یہ ہے کہ جمبا صاحب آپ کو چاہیے تاکہ آپ ان کے پیچھے چھپ سکیں. کوئی بھی دلیل آپ کے پاس نہیں. اور بھائی آپ کہتے ہیں ہاں یا نہ میں جواب دے، میں 100 دفعہ تو نہیں، 5 یا 6 دفعہ کم از کم جواب دے چکا ہوں. بھائی مجھے نہیں علم. آپ کہتے ہیں شرح صدر کی آپ کی کوئی حیثیت نہیں، آپ کہتے ہیں حیثیت نہیں، آپ کی کون مانتا ہے؟ میں نے قرآن دیکھنا. قرآن کہتا ہے کہ اس وقت تک جب تک کسی کے پر اتمام حجت نہیں ہوتی اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو میں نے بھائی قرآن کو دیکھنا ہے، آپ کو دیکھنا آپ کے کیا قاعدہ ہے. پھر آپ نے کہا جی یار ڈوبی پڑی جماعت احمدیہ. بھائی آپ کا اجماع جو ہے پورا کا پورا ڈوبا ہوا ہے، تو پہلے اجماع کو جا کے نکالو. ہم تو 1% بھی نہیں آپ کے اجماع کے. آپ کو نہ اسلام سے محبت ہے، نہ آپ کو اجماع سے محبت ہے. آپ کو یہ صرف ہے کہ ہم نے آپ اپنے فرقوں کے لگاؤ اپنا برادیں، ان کی خوبیاں بتاؤ. کبھی آپ نے بتائی ہے کہ ہمارے بریلوی فرقے کی یہ خوبی ہے، بھئی ہمارے دیوبندی جو ہے یہ خوبی ہیں، ہماری طرف ہمارے پاس کچھ نہیں. آپ کو علم ہے کہ آپ نے برادیں چلانی ہے تو صرف بہتان بازی کر کے چلانی ہے جماعت کے خلاف. آج آپ سے پوچھا بھئی اللہ تعالیٰ کو آپ نے کہاں سے لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتا؟ کوئی قرآن سے دلیل نہیں دی گئی، ایک بھی دلیل نہیں دی گئی. خاموشی. اور کس کے پیچھے چھپے؟ جمبا صاحب کو پوچھے ہر بار. جی جمبا صاحب، میں بھائی جمبا صاحب کا نہ چلیں مجھے نا جانا ہے کہیں پہ. ٹھیک ہے جی، مہربانی، شکریہ، السلام علیکم. چلیں ٹھیک ہے، آپ کا کامنٹ آ گیا. لیکن جمبا صاحب کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ اگر کہنا ہے تو کہہ دیں، بے شک وہ بیٹھے ہی ہوئے ہیں. آئی ڈونٹ نو بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے. قیامت آ جائے گی، جواب بھی دے گا. قیامت آ جائے گی. مجھے نہیں پتا بھائی، مجھے نہیں علم کہ وہ ان کو ہوا ہے کہ نہیں ہوا. بس میں نے یہ کہہ دیا. بٹ صاحب بھاگے نا،
यार मैं 80 भाग बंदे रहा हूँ सुन भाई, रहे हैं आपको, आप लिख लो, भाग रहे हैं यहाँ से कर लो, अपने मैं भाग ओपन आइज भाई, जूते कपड़े ओपन छोड़ आइज के भाई, भाग रहे हैं आप। मिर्जा साहब ने अल्लाह को माज़अल्लाह औरत के तौर पे नुत्फा दिया, इसका जवाब लें इनसे। भागे वो चले गए हैं, नस गए ने भट्ट साहब। वो चले गए हैं जी। टोटल नस गए ने, जुतियां कपड़े छड़ के नस गए ने भट्ट साहब। चले जी ठीक हो ये हमारे पास और भी मेहमान आए हैं, तो इनमें से भी देख लेते हैं। आई थिंक ये अंगलिका भाई से अच्छा मेरी रिक्वेस्ट है नीचे से जवाद को कॉल पे उठाएं, सीकर की करवाएं बात इससे। वो उन्होंने कॉल जवाब डाली उत्ते आ। जवाद भाई ने कॉल डाली नहीं है, डाली होती नहीं आप डालें उसको, बड़ा चीता बंद है उत्ते आ भाई। यार वो एड्डा तू माचा। कि मसला लड़ाई होगी, वो सारा लड़ाई फिर पड़ती है मेरे पे ही। नहीं लड़ाई नहीं होगी, ये लड़ाई नहीं है, बड़े आराम से अच्छे तरीके से। जवाब की मेरी बड़ी पुरानी अच्छी दोस्ती भी रही है। और मैं भी बात नहीं करूंगा, सीकर बात भाई। करेगा, सीकर बात करेगा। जी 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 सीकर भाई बात करेंगे। अब तो खुदा इतना बोलना शुरू हो गया कि जंबा साहब बोल रहे हैं, रियाज चीमा बोल रहा है, वो नीचे बेसत सानिया मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने ऐलान किया हुआ है कि मैं ब्राहीन अहमदिया जिल्द शशम लिखने वाला हूँ, उसके साथ खुदा बोल रहा है। एक नास नामी खातून है, उसके साथ खुदा बोल रहा है। तो खुदा तो इतना बोल रहा है आजकल के इनके कानों के पर्दे फाड़ दे, लेकिन ये फिर भी नहीं मान रहे। जी अभी भेजिए मैंने उनको रिक्वेस्ट जवाद साहब को, तो वो अभी तो नहीं आएंगे तो देख लेंगे। अभी हमारे पास अंगलिका भाई हैं, शहजाद भाई आए हैं और ज़फ़रुल्लाह खान साहब पीछे चले गए हैं। निजात की आफसर साहब आप कौन है? मुझे नहीं आपका तारुफ। आप जी सर सुन रहा हूँ आप लोगों में क्या झगड़ा चल रहा है। चलें फिर आप अच्छा जी आ गए ये सॉरी निजात अफसर साहब, आपको अगर मुनासिब समझे मैं उतार सकता हूँ ताकि जी। जवाद साहब जज़ाकल्लाह। उतार दें कोई बात। शुक्रिया। ये जी आ गए हैं जवाद भाई। जवाद साहब अब इससे पहले कि आपको ऊपर लिया जाए, आप दोनों भाइयों ने प्लीज़ अगर लड़ना है तो भी मैं बता कहता हूं, बड़े प्यार से बात करनी है मैंने। हाँ, अगर तो लड़ना है ना तो पहले मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर ब्रॉड ताकि या तो बंद कर दूं। प्यार मोहब्बत के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ। मैं वैसे ही जा रहा था, फिर बैठ गया हूं। अब तो जवाब चलो आ रहा है। जवाद भाई कहाँ गए हैं? जवाद भाई आ जाएं यार, ये जगह खाली है अभी, आ जाएं। जवाद भाई आ गए हैं, ठीक है जिस आ गए। चलें अब ज़रा प्यार मोहब्बत से आराम से बात कर लें दोनों भाई प्लीज़। जी हाँ साहब, जी जवाब भाई कैसे है? बस ठीक ठाक। सीकर भाई को इतना बड़ा सीधा सीधा सा सवाल था, और बजाय उस सवाल को एड्रेस करने के बाईगॉन्स बी बाईगॉन।